أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسم کی پہچان کے سلسلے میں ہم اب تک اسم کو دو لحاظ سے پہچان چکے ہیں۔ پہلے سب سے ہم نے اعراب کے ذریعے اس کی حالت کو پہچانا اور ہم نے دیکھا کہ اسم کی حالت فاعلی، مفعولی یا اضافی میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ فاعلی کی نشانی آخری حرف پہ دو پیش یا ایک پیش ہم نے دیکھی، مفعولی کی نشانی دو زبر یا ایک زبر، اور اضافی کی نشانی دو زیر یا ایک زیر۔ اسم کی دوسری پہچان اس کی وسعت کے اعتبار سے تھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ اسم یا تو نکرہ ہو سکتا ہے یا معرفہ ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے دیکھا کہ نکرہ کی نشانی جو ہے وہ تنوین ہے، اس کا اعراب تنوین اگر ہے تو یہ نکرہ اسم ہے، اور معرفہ جو ہے اس کے لیے 7 وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پہ اسم معرفہ ہو سکتا ہے، اور یہ وجوہات ہم پچھلے لیسن میں دیکھ چکے ہیں کہ یا تو الف لام لگ جائے تو معرفہ ہوتا ہے، کسی کا ذاتی نام معرفہ ہوتا ہے، اس میں علم کہلاتا ہے، یا ضمائر معرفہ ہوتی ہیں، اشارے معرفہ ہوتے ہیں، موصولہ اسم ہم نے دیکھا کہ عربی میں معرفہ ہوتا ہے، اور ایسا اسم جس کو ندا دی جائے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اور ساتویں اور آخری قسم جو تھی وہ مضاف تھی، جس کا ترجمہ ابھی ہم نے جس کی تفصیل نہیں سیکھی اور اس کو ہم نے مؤخر کیا ہے آئندہ اسباق کے لیے۔ آج ہم اسم کو بلحاظ عدد پہچانیں گے۔ عدد کے اعتبار سے کسی بھی زبان میں واحد اور جمع اسم عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ اگر ایک کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ واحد ہے، اور اگر بہت ساری کتابیں ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ ہم کہیں گے کہ جمع ہے، دو یا اس سے زیادہ۔ اردو میں دو یا زیادہ کے لیے جمع اس کو جمع کہا جاتا ہے یا جمع تصور کیا جاتا ہے، یہ اردو کی بات ہے۔ لیکن عربی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان واحد اور جمع کے علاوہ ایک اور بھی قاعدہ ہے، اور وہ ہے تثنیہ کا قاعدہ۔ دو کے لیے ایک الگ قاعدہ ہے جس کو کہ تثنیہ کہتے ہیں۔ تو عدد کے اعتبار سے اسم عربی میں یا واحد ہو سکتا ہے، تثنیہ ہو سکتا ہے، یا جمع ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو کا جو قاعدہ ہے یہ یونیک ہے ان زبانوں میں جن کو ہم جانتے ہیں۔ اردو انگلش میں یہ دو کا قاعدہ نہیں ہے، لیکن عربی کے اندر دو کے لیے الگ قاعدہ ہے، اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو مخلوقات ہیں ان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، تو اس لیے تثنیہ کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے عربی زبان کو سلیکٹ کیا کہ جس میں وہ سارے پری ریکویزٹ موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کنوے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ عربی میں واحد، تثنیہ یا جمع ہوگا اسم۔ اب اردو میں اگر ہم نے واحد ظاہر کرنا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے ایک کتاب ہم کہتے ہیں، نمبر مینشن کرنا پڑتا ہے، تو ایک جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ واحد کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن عربی میں یہی کام تنوین کر رہی ہے۔ اس کا اعراب، اگین اعراب اہم ہے، آخری حرف پہ جو حرکت ہے اگر وہ تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے بات ایک کی ہو رہی ہے۔ سو کتابن کا مکمل اردو ترجمہ ہوگا ایک کتاب۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، سو یہ واحد کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم اعادہ کریں تو اعراب سے ہم نے سب سے پہلے حالت پہچانی تھی، اس کے بعد ہم نے اس کو بطور نکرہ اسم پہچانا تھا تنوین کی وجہ سے، اور اب ہم اس کا عدد بھی پہچان رہے ہیں۔ سو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس تنوین کی وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا تھا کوئی کتاب۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو کتابن ہے اس کا مکمل ترجمہ ہوگا کوئی ایک کتاب، لہٰذا کتابن جب بھی لکھا ہوگا تو اس میں یہ ترجمہ انکارپوریٹڈ ہے کہ کوئی کا ترجمہ بھی ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور ایک کا ترجمہ بھی ہے کیونکہ یہ واحد ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ ہوگا کوئی ایک کتاب۔ تو تنوین ہمیں پتہ لگا کہ نکرہ اسم کی بھی نشانی ہے اور ایک کی بھی نشانی ہے، لیکن کیا ہمیشہ تنوین ایک کی نشانی ہے؟ تو ایسا نہیں، اس میں استثناء ہے، اور یہ استثناء ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اگر
کتابن واحد اسم ہے تو بہت ساری کتابوں کو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ اردو میں ہم اس کو عام فہم اردو میں تو کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر بہت خالص اردو میں دیکھیں تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کتب. تو یہ عربی کا لفظ ہے جو کہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں کتبن ہم کہیں گے. تو یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تنوین ہم نے کہا واحد کی نشانی ہے، لیکن یہاں تو جمع کے ساتھ بھی تنوین آ رہی ہے. تو ایسا لفظ جس کی واحد اسم آپ کو معلوم ہو، جیسے کتبن کا واحد کتابن ہے، تو اسے ہم جمع ہی سمجھیں گے. تنوین کے ہونے کے باوجود اس کو جمع سمجھا جائے گا کیونکہ اس کا واحد ہمیں معلوم ہے. اور یہاں ایک اور غور طلب بات ہے کہ کتابن کے جو حروف ہیں کاف تا الف با، وہ جب جمع میں گئی ہے کاف تا با تو ایک الف گر گیا ہے، ڈیلیٹ ہو گیا. اور اسی طرح اگر کوئی حرف کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے جمع میں، تو ایسی جمع کو جمع مکسر کہا جاتا ہے. مکسر کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا، بروکن. سو دس از بروکن پلورل، جس میں کہ واحد اسم کے حروف بریک ہو گئے. اور یہ جو جمع مکسر کی مثالیں ہیں آپ کو قرآن کریم میں بہت ساری تعداد میں مل جائیں گی. کتابن کی جمع کتبن، مالن کی جمع قرآن کریم نے اموالن استعمال کی، ولیون کی جمع اولیاء، اور قلبن کی جمع قلوبن. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگرچہ مختلف اوزان پہ بنتے ہیں جمع مکسر، لیکن کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ کون سا جمع مکسر کس وزن پہ بنے گا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے جمع مکسر وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور ان کا مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. اردو کو جانتے ہوئے آسانی سے ان کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ مثالیں ہیں جس میں کہ واحد اسم بریک ہو گیا ہے. اب اگر ہم پہلی اپنی پہچان کی طرف واپس آئیں تو ہم نے کہا کہ ہر اسم کی فاعلی مفعولی اضافی حالت ہوتی ہے. تو اگر کتابن کی ایک فاعلی حالت ہے تو اس کی ایک مفعولی حالت بھی ہونی چاہیے جو کہ کتابن ہے، اور جبکہ اس کی اضافی حالت کتابن ہے. جمع مکسر میں ہم نے دیکھا کہ یہ کتبن بن گیا، لیکن اس کی بھی مفعولی اور اضافی حالت ہوگی، اور جو کہ کتبن اور کتبن ہوگی. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چارٹ ہمارے پاس آ گیا جو کہ ہمیں اسم کی حالت بھی بتا رہا ہے اور اس کا عدد بھی بتا رہا ہے. اگلا قاعدہ جو ہے وہ تثنیہ کا ہے. کسی بھی اسم کو تثنیہ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو جیسے ہم یہ دیکھیں مسلمن، مسلمن، مسلمین، ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے، تو تین حالتوں میں ہم نے دیکھا مسلمن، مسلمن، مسلمین. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ تثنیہ میں کیسے لے کے جاتے ہیں. تو تثنیہ بنانے کا عربی گرامر میں ایک ہی قاعدہ ہے. تمام تثنیہ جو ہیں وہ اسی قاعدے کے تحت بنتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی اسم ہو، اس کا تثنیہ اگر بنانا ہے تو آپ اس قاعدے کے تحت بنائیں گے، جس میں کہ سب سے پہلے اس کی تنوین ختم کی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک حروف لگا دیے جاتے ہیں آنی. سو یہاں آپ دیکھیں مسلمن کی تنوین ختم کر کے آنی لگایا تو یہ بن گیا مسلمانی. مسلمانی کا مطلب ہے بات دو مسلمانوں کی ہو رہی. تو یہاں یہ آواز ہم نے نئی سیکھی ہے جو کہ آنی ہے. جہاں بھی یہ آئے گی آنی کی آواز تو آپ سمجھیں گے کہ بات دو کی ہو رہی ہے. جیسے اس آیت مبارکہ میں دیکھیں آپ کو کہاں پہ یہ آواز آنی سنائی دے رہی ہے. قال رجلان آنی من الذین یخافون انعم اللہ علیہما. سو یہاں پہ یہ آواز جو ہے رجلانی میں آنی کی آواز آ رہی ہے، اور یہاں میں پتہ ہے کہ واحد اسم اس کا رجلن تھا جو کہ جس کا مطلب ہے ایک مرد، اور رجلانی دو مردوں کی بات ہو رہی ہے. تو جب واحد اسم کی حالت کے اعتبار سے تین حالتیں تھی اعرابی، رجلن، 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 تو رجلانی جو تثنیہ ہے اس کی بھی تین ہی حالتیں ہوں گی. تو مفعولی حالت میں یہ بن جاتا ہے رجلینی. تو یہاں ایک نئی آواز آئی آئینی کی، جبکہ اضافی حالت میں بھی یہی آواز ہے رجلینی. سو تثنیہ کی آوازیں آنی، آئینی
آئینی، آئینی آئینی سیم ہے دونوں. تو یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مفعولی اور اضافی حالت کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے ہم. تو یہ پوائنٹ بھی ہم پینڈنگ کریں گے جب ہم اسم کے استعمال میں جائیں گے. تو جہاں ہم اضافی حالت کے بارے میں سیکھیں گے، جہاں مضاف کے بارے میں سیکھیں گے، وہیں ہم اس مفعولی اور اضافی آواز کو ڈیفرینشیٹ کرنا بھی انشاءاللہ سیکھ لیں گے. تو ابھی کے لیے ہم یہی یاد رکھتے ہیں کہ تثنیہ کی آواز ہے فاعلی حالت میں آنی، مفعولی اور اضافی حالت میں عینی. سو یہاں ایک چارٹ بننا شروع ہو گیا آوازوں کا، جس میں پہلے آوازیں تھی ان، ان، اور پھر آنی، عینی، عینی. اور اس کی جمع ہمیں پتہ ہے، جمع مکسر ہوتی ہے رجلن کی رجالن، اور اس سے رجالن، رجالن، رجالن یہ بن جائے گی. اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ را، جیم، لام جو ہے اس میں ایک الف شامل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جمع مکسر بن گئی ہے. اسی قاعدے کو ہم قرآن کریم کی آیت میں دیکھتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین. مسلمین جو ہے وہ تثنیہ کی آواز ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ حالت کے اعتبار سے مفعولی ہے یا اضافی ہے. لیکن چونکہ ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا نہیں سیکھا ابھی، تو یہاں پہ سمجھنے کے لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مفعولی آواز ہے. تو لہٰذا ترجمہ ہوگا دو مسلمانوں کو، کیوں کو پر سے ہوتا ہے مفعولی حالت کا ترجمہ، لہٰذا یہ مفعولی حالت ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ کو سے ہوگا. مسلمینی تثنیہ. جمع میں ہم دیکھتے ہیں جب مسلمون سے جو جمع بنتی ہے وہ بنتی ہے مسلمون، فاعلی حالت میں مسلمون، اور مفعولی اور اضافی حالت میں مسلمین، مسلمین. تو یہاں یہ 9 آوازیں مکمل ہوتی ہیں عدد کے اعتبار سے اور حالت کے اعتبار سے کمبائن کر کے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کی 9 آوازیں ہیں، مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین. تو یہ جو مسلمینہ ہے، مسلمینی ہے جس سے اس آیت مبارکہ میں، تو ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ تثنیہ ہے، لہٰذا یہ تثنیہ اضافی بھی ہو سکتا ہے اور تثنیہ مفعولی بھی ہو سکتا ہے. سو آواز سے ہم نے پہچانا، عینی کی آواز سے، کہ اس کی پوزیشن کیا بنے گی، مفعولی اور تثنیہ. اور چونکہ اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے، لہٰذا یہ نکرہ بھی ہے. سو اس تینوں حالتیں ہم نے اس سے پہچان لی. ہم نے اس کو مفعولی بھی پہچانا، نکرہ بھی پہچانا، اور عدد کے اعتبار سے تثنیہ بھی پہچانا. سو یہاں پہ یہ جو مسلمینی، مسلمینی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی تثنیہ میں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مثال رب المشرقین. تو آواز کیا آ رہی ہے یہاں؟ اعرابی آواز ہے عینی، اور جبکہ رب المغربین میں بھی عینی آواز آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے دو کی بات ہو رہی ہے، دو مشرقوں کی اور دو مغربوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور یہ تثنیہ کی آوازیں ہیں. اسم کی پہچان اب 3 اعتبار سے ہم نے دیکھ لی ہے، حالت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، اور آج عدد کے اعتبار سے، واحد، تثنیہ اور جمع. یہاں ہم ایک بات کا اعادہ کر لیں کہ جو ہم نے پہلے جمع کی ایک قسم پڑھی تھی، جمع مکسر، یہاں یہ دوسری قسم ہے جمع سالم. مسلمن میں آپ دیکھیں تو میم، سین، لام، میم حروف ہیں اسم کے، جو کہ جمع میں جا کے مسلمون ہو گئے ہیں اور اپنی ترتیب کو اور تعداد کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جمع میں جا کے بھی، صرف اضافی طور پہ اونا لگا ہے. ایسی جمع کو جمع سالم کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جمع مکسر کا اگر آپ اعادہ کر لیں تو اس میں حروف جو ہے ان کی ترتیب بدل جاتی ہے، یا ان میں کوئی اضافی حرف شامل ہو جاتا ہے، یا کوئی حرف جو ہے حذف ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. سو یہ انٹیکٹ یا سالم جمع ہے جس کے اندر حروف جو ہیں وہ برقرار رہتے ہیں. تو اس چارٹ سے ہم نے آوازیں اخذ کی ہیں 9، اور وہ 9 آوازیں اگر آپ یاد کر لیں تو اسم کی پوری پہچان آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہ آوازیں ہیں ان، ان، آنی، عینی، عینی، اونا، اینا، اینا. تو یہ 9 آوازیں اگر آپ یاد کر لیں تو اس سے آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں.
پہلے سبق میں آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ اس جو اعراب ہے وہ کسی اسم کے آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری حرف پہ واحد میں تو تنوین آ رہی ہے، دو پیش یا دو زبر یا دو زیر آ رہے ہیں، جبکہ تثنیہ میں آنی اور جمع میں اونا جو ہے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو دو پیشیں کر رہی تھی. اس کا مطلب ہے یہاں اعراب آخری حرف کی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کی پوری آواز جو ہے وہ اعراب بن رہی ہے. آنی کی آواز اور عینی کی آواز اور اونا کی آواز اور اینا کی آواز جو ہے وہ اس کا اسم کا اعراب بن رہی ہے. اس کا مطلب ہے اعراب دو طرح کے ہو گئے، ایک حرکت والے اعراب اور ایک حروف یا آواز والے اعراب. آپ یہاں دیکھیے مثال میں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ آواز جو آ رہی ہے آخر میں وہ آ رہی ہے اینا کی آواز، اور یہاں اگر آپ میچ کریں اپنے چارٹ میں تو اینا کی آواز کہاں آ رہی ہے؟ جمع مفعولی اور اضافی میں، اونا اینا اینا. اسی طرح کل یا ایھا الکافرون میں اونا کی آواز آ رہی ہے جو کہ جمع کی آواز ہے فائلی کے لیے، اونا اینا اینا. تو یہ اس ایپلیکیشن ہے ان آوازوں کی. آخری بات یہ ہے کہ جو جمع مکسر ہے وہ عام طور پہ ذاتی اسموں سے بنتی ہے. ذاتی اسم کتاب، مالن، ولی، کلب جو ہیں وہ ذاتی اسم ہے جس سے کہ جمع مکسر بنی ہے، جبکہ جمع سالم عام طور پہ صفاتی ناموں سے بنتی ہے. لیکن یہ فکس نہیں ہے رول، ایکسیپشن ہو سکتی ہیں اس میں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ صفاتی ناموں سے جمع سالم بنتی ہے. اور یہ بات جو ہم نے اعراب کی کہی ہے اس کا اعادہ کر لیں کہ اعراب کی قسمیں دو ہو گئی یہاں پہ، ایک حرکت والے اعراب اور ایک حروف یا آواز والے اعراب، جس سے ہم نے تثنیہ اور جمع کو حالت کے اعتبار سے پہچانا ہے. تو یہ 9 آوازیں ازبر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ہفتے میں، ان آنی عینی عینی اونا اینا اینا. تو اس سے انشاءاللہ اسم کی پہچان ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اگلی کلاس میں ہم اسم کو بلحاظ جنس دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.